السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں آپ کے سامنے منکرین حدیث ایک آیت پیش کرتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یہ سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور تم منہ نہ موڑو عنہ، اس سے، اور تم اعراض نہ کرو، روگردانی نہ کرو عنہ، اس سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ یہاں پر وہ استدلال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا تولوا عنہ، یہاں پر عنہ ہو جو ضمیر ہے واحد کی ہے، تو اس سے ایک چیز مراد ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ولا تولوا عنہ، تم منہ نہ موڑو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے۔ وہ اس طرح اس آیت کی تعویل کرتے ہیں جو کہ قانوناً بھی قرآن کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے قرآن مجید کا اور نحو کا یہ اصول ہے، قانون ہے کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے، ضمیر کا جو اشارہ ہوتا ہے، وہ قریب کی طرف ہوتا ہے۔ جو لفظ اس کے قریب ہوتا ہے، راجح قول کے مطابق اس کو اسی کی طرف ہی مانا جاتا ہے۔ ولا تولوا عنہ، اور نہ تم منہ موڑو عنہ، اس سے، ان الفاظ کے جو قریب لفظ آ رہا ہے وہ ورسولہ ہے، یعنی رسول سے منہ نہ پھیرو۔ ایک دلیل تو ہماری یہ ہے کہ قانون کے مطابق ضمیر کا مرجع قریب کی طرف ہوتا ہے، یہاں پر لفظ ورسولہ جو ہے وہ ضمیر کے قریب ہے، اسی وجہ سے عنہ سے مراد رسولہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ یکنزون الذھب، جو ذخیرہ کرتے ہیں، الذھب سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مطلب زکوٰۃ نہیں دیتے، یا عام صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر زکوٰۃ اکثر مفسرین نے مراد لی ہے۔ اب دیکھیں ولا ينفقونها، پیچھے تذکرہ الذھب والفضة، یکنزون الذھب والفضة، دو چیزوں کا ذکر ہے، سونے کا اور چاندی کا۔ آگے ضمیر واحد آ رہی ہے ولا ينفقونها، اور وہ اس کو خرچ نہیں کرتے، حالانکہ کیا آنا چاہیے تھا؟
ولا ينفقونہما فی سبیل اللہ، کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ آیت یہ وضاحت کرتی ہے بعض اوقات جو ہے واحد ضمیر جو ہے اس کا مرجع دو چیزوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ واحد ضمیر آ جاتی ہے اور وہ لوٹ رہی ہوتی ہے دو چیزوں کی طرف۔ تو یہاں پر جس طرح کہ یہاں اس آیت میں سونا اور چاندی دونوں ہی مراد ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دونوں کو خرچ نہیں کرتے، لیکن ضمیر واحد کی ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہے ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص جو انسان اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ دیکھیں آپ اور میں جو ہے بغیر واسطے کے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں میں سے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے بندے چنتا ہے، اپنے قاصد کو چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو چنتا ہے اور اپنا پیغام ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اکیلے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر آیا ہے وہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی مزید بھی وضاحت کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔